شار نظر آئے آپ نظر اتار سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ پرائز بانڈ کیا انعام لینا کیا شرعاً جائز ہے؟ تو جی ہاں، یہ ہمارے نزدیک دیکھیں بالکل جائز ہے، کیونکہ نہ تو اس میں سود متحقق ہوتا ہے نہ جوا۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی سے مالی معاملہ کرتے ہوئے کچھ زائد مال کو شرط ٹھہرا لینا، ایسا زائد مال جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، یہ ہے سود۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں، خدا نہ خاص طور یوں کہوں کہ جب میں واپس لوں گا تو 1,25,000 لوں گا، یہ شرط ہے۔ تو اب دیکھیں میں نے یہ مالی معاملہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ مالی معاملہ کرتے ہوئے 25,000 ایک زائد مالیت کو میں نے شرط ٹھہرا دیا ہے، اور یہ 25,000 کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، تو یہ سود بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر میں اس کو بیچتا ہوں، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی یہ ویسے تو 100 روپے کا ہے، لیکن میں آپ کو بیچوں گا 125 روپے کا، آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ لے گئے 100 روپے، تو اس کے اصل قیمت تھی، جو 25 روپے زائد دے رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اسی کے میں نے 125 مقرر کیے ہیں، تو وہ 25 روپے زائد اسی کا عوض اور بدلہ کہلائیں گے، وہ بیع بن جائے گی، تو اس لیے یہ سود ہے۔ اب پرائز بانڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ مثلا اگر آپ کا گورنمنٹ یہ کہتی ضرور ہے ترغیب کے لیے کہ آپ پرائز بانڈ خریدیں، ہم آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا انعام نکل آئے تو اتنا آپ کو مل جائے گا، زائد ملے گا۔ اب زائد کا ذکر تو کیا گیا ہے، لیکن یہ مشروط نہیں ہے۔ مشروط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنا لازم ہو۔ جیسے میں آپ کو قرضہ دوں اور کہوں بھی 1,00,000 دے رہا ہوں، 25,000 زائد لوں گا، تو یہ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ میں ضرور لوں گا، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ انعام کو مشروط کر دیتی کہ جو بھی آپ پرائز بانڈ لیں گے اس کا جو ہم نے انعام کا ذکر کیا ہر خریدنے والے کو ضرور ملے گا، تو پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو ہے کہ وہ ایک نام نکل آیا تو مل گیا، نہیں نکلا تو نہیں بھی نکلا، تو اس لیے اس میں سود کا معنی متحقق نہیں، کیونکہ اگرچہ زیادتی مل رہی ہے لیکن وہ زیادتی مشروط نہیں ہے، تو سود کی تعریف اس سے صادق نہیں آ رہی۔ دوسرا، اس میں جوئے کا معنی بھی نہیں ہے۔ جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانبین سے مال لگایا جائے اور ایک اپنا مالی اعتبار سے نقصان کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ پرائز بانڈ خریدتے، انعام نہیں نکلا، تو آپ کا پرائز بانڈ کل کا کل پیسہ ضائع ہو جاتا، یا تھوڑے بہت پیسے کاٹ لیے جاتے گورنمنٹ کی طرف سے، تو پھر یہ جوا متحقق ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، انعام نکل آیا ٹھیک، نہیں نکل آیا تو آپ کو پورے پیسے واپس مل جاتے۔ اور دوسرے کی طرف سے وہ اصل میں پیسہ نہیں لگا رہا، بلکہ وہ تو ایک انعام مقرر کیا، اپنی مرضی سے وہ انعام دے رہا ہے، تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے کہ واضح طور پہ فقہا نے لکھا کہ اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو بیچنے والا اپنی چیز کے مثلا میں نے کہا اس کو 125 روپے کا بیچوں گا، آپ مان گئے، جب آپ پیمنٹ دینے لگے تو میں نے کہا چلیں 25 روپے اور چھوڑ دو، 100 روپے دے دیں، میں نے اب کم کر دیا، انعام دے دیا، تو مشروط نہیں تھا، میں نے کم کر دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یا آپ نے 125 روپے کا خرید لیا، جب پیمنٹ دینے لگے تو آپ نے کہا جناب صاحب میں 25 روپے اپنی خوشی سے اور دیتا ہوں، آپ 150 روپے لے لیں اس کے، تو اب یہ جو 25 روپے زائد دیے یہ بھی جائز ہے، کوئی جوا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک انعام ہے۔ جوا مشروط شرط لگا کر ہوتا ہے، سمجھ لیں، اور یہ مشروط نہیں تھا، آپ نے ویسے انعام دے دیا۔ تو اسی طریقے سے گورنمنٹ اگر اس پہ انعام کا اعلان کرتی بھی ہے تو وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مشروط ہو جائے یا جانبین سے شرط لگا کر ہو، ترغیب کے لیے ہے، اور انعام آدمی جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، لہذا اس میں جوئے کا بھی حقیقی معنی متحقق نہیں ہوتا، اس لیے اس کی رعایت نکلے گی، آپ بالکل خرید سکتے ہیں، اور اس پہ ملنے والا انعام بھی آپ کے لیے جائز ہوگا۔